یا فاطمہ امت کی جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليه وسلم. دعا کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے. حضرت محترم، سورہ کوثر میں خداوند عالم جناب سیدہ کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محمد، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. اے محمد، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. کوثر یعنی تمام نعمتوں کا مجموعہ، کوثر یعنی تمام خیر و خوبی کا مجموعہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. دیکھیں ذہن گرامی، ایک ہے تکاثر، ایک ہے کوثر. ہم سورہ تکاثر میں پڑھتے ہیں الہاکم التکاثر، ادھر بھی کثرت کے معنی میں ہے، اور یہاں کوثر بھی اس کا مادہ اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی کثرت سے ہے. لیکن اس میں اور اس میں ایک بہت بنیادی فرق ہے. کوثر خیر کثیر ہے، لیکن وہاں جو تکاثر ہے وہ مذموم معنوں میں اذان گرامی. تکاثر یعنی حب دنیا، تکاثر یعنی دنیا کی محبت میں انسان مال کی جمع آوری کرے، دنیا میں اترانے کی خاطر اپنی آبا و اجداد کی ہڈیوں کو گنے، ان کی قبور کو گنے اور استفاخر کرے، فخر کرے دوسروں کے اوپر. یہ تکاثر ہے ذہن گرامی، جسے مذموم قرار دیا گیا. الہاکم التکاثر، تمہیں زیادتی نہیں، جو بار بار تم اپنے آبا و اجداد کے نام لیتے ہو، ان کی قبور کو جا کے گنتے ہو کہ ہمارے ایسے آبا و اجداد تھے، اتنے آبا و اجداد تھے، اتنی ہماری نسلیں ہیں. اس کو قرآن نے مذمت کی ہے کہ اس پر تم تفاخر کرتے ہو. یہ کوئی فخر کرنے والی بات نہیں ہے. تو ذہن گرامی، سیدہ خیر کثیر ہیں، اور سیدہ کی جو کثرت خیر ہے یہ فقط 1400 سال
پہلے تک محدود نہیں تھی، جناب سیدہ کی 18 سالہ زندگی کے اندر اسے ہم محدود نہیں کر سکتے، بلکہ سیدہ کی خیر کثیر تا قیام قیامت، بلکہ قیامت کے بعد بھی عالم محشر میں یہ خیر کثیر نظر آئے۔ ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں عزیزان گرامی کہ جن کی رہنمائی اور جن کی قیادت فقط دنیا تک ہوتی ہے، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جو دنیا میں بھی ہمارے مددگار ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد اس سے زیادہ مددگار ہوتے ہیں۔ روایت ہے عزیزان گرامی، جناب سیدہ کی شفاعت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب تک جناب سیدہ امضا نہ کریں، سگنیچر نہ کریں، رضایت کا اظہار نہ کریں، اس وقت تک وہ انسان کتنا ہی نیک ہو، ولی اللہ ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا سیدہ کے امضا کے بغیر۔ یہ ہے جناب سیدہ زنگرہ۔ لہذا سیدہ کا خیر کثیر دنیا و آخرت کے اوپر محیط ہے، دنیا و آخرت۔ اور زن گرامی، میں اور آپ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ماننے والے ہیں، میں کہتا ہوں کتنا بڑا افتخار ہے میرے جوانوں کے لیے جو یہاں بیٹھے ہوئے، کتنا بڑا افتخار ہے جن بچوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا کہ آپ کوثر سے متصل ہیں، آپ جناب سیدہ سے متصل ہیں کہ جن کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں زان گرامی کہ میری نمازیں کیا نمازیں ہیں، میرے روزے کیا روزے، میرا حج کیا حج ہے۔ میں کوئی نیک عمل انجام دیتا ہوں، ہزار وسوسے ہوتے ہیں، ہزار زان گرامی خیالات آتے ہیں، ریاکاری دل میں آتی ہے، شیطان ہر نیک عمل کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ تو میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ ہم سے بلندر ہیں، تو زان گرامی میری نیکیاں کیا نیکیاں، لیکن مجھے یہ ایمان ہے کہ سیدہ اور اولاد سیدہ سے جو میری محبت ہے وہ مخلصانہ ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں، اور یہ سیدہ بھی جانتی ہیں، سیدہ کا خدا بھی جانتا ہے۔ تو میری عاقبت کے لیے اور آخرت کے لیے اگر کوئی سرمایہ ہو سکتا ہے تو وہ جناب سیدہ کی شفاعت ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا افتخار ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے جانے گرا، اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ سیدہ خیر کثیر ہے، سیدہ رہنما ہے، سیدہ آئیڈیل نہیں ہے فقط خواتین کی، بلکہ سب کے لیے آئیڈیل ہے، سب کے لیے نمونہ ہے، حتیٰ ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا۔ سیدہ کی کئی پہلو ہیں زان گرامی، جس پہلو سے آپ گفتگو کرنا شروع کریں اب حیران رہ جائیں گے۔ سیدہ کی زندگی معجزہ ہے، سیدہ کا ہر پہلو معجزہ ہے، سیدہ کا ہر گفتار، ہر فرمان، ہر ادا معجزہ ہے۔ سیدہ خود ایک معجزہ ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ فرشتہ ہیں، یہ حور ہیں انسانی شکل۔ دیکھیں نا بھئی، حور آپ نے کبھی آنکھوں سے دیکھی؟ آپ نے فرشتہ اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ جناب سیدہ حور ہیں، جناب سیدہ فرشتہ ہیں انسانی شکل میں۔ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ الہی ہے، یہ عظمت ہے جناب سیدہ ہے۔ زان محترم، جناب سیدہ آپ دیکھیں کہ سیدہ کا فقط ایک پہلو نہیں ہے کہ ہم کہیں گے گھر داری میں جناب سیدہ اپنے عروج پر تھی، اور ماڈل ہے تمام عالم انسانیت کی خواتین کے لیے، ایک بہترین ماں کی حیثیت سے، ایک بہترین زوجہ کی حیثیت سے، ایک بہترین زان گرامی ایک بیٹی کی حیثیت سے جناب سیدہ ایک بہترین نمونہ ہے۔
سیدہ کی گھرداری عجیب ہے. سیدہ جب گھرداری کرتی ہیں تو لگتا ہی نہیں، آپ سیرت سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ یہ خاتون باہر بھی جاتی ہوگی، یہ خاتون باہر کی ذمہ داریوں کو بھی انجام دیتی ہوگی. سیدہ جیسی محجبہ خاتون اور شرم و حیا کی ملکہ، عصمت کی ملکہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سیدہ علی کی ولایت کا دفاع کرنے کے لیے کبھی دربار میں جاتی ہے، کبھی مہاجرین و انصار کے دروازوں پر دستک دے کر ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہیں، اور کبھی میدان مبارزہ اور میدان جہاد میں جا کر جناب سیدہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی ہیں، اور کبھی اپنے بابا کی نصرت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ دیکھیں زانے گرامی، بالکل کم سنی کے عالم میں جب ان کے بابا کی تحریک چل رہی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک چل رہی ہے اور اپنے عروج پر ہے، ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انگشت شمار افراد صحابہ ان کی تحریک اپنے عروج پر ہے. دوسری طرف دشمنوں کی دشمنی بھی اپنے عروج پر ہے. اس وقت میں جناب سیدہ کمسن ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ والد ہے نہ والدہ ہے. شیب ابی طالب میں جناب سیدہ موجود ہیں، اس کمسنی کے اندر، اور انتہائی صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنے بابا کے ساتھ کھڑی ہوئی. سیدہ زان محترم 11 سال میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ رہے. 11 سالوں میں کم و بیش 60 سے زیادہ جنگ مولا علی نے لڑی. مولا علی کمانڈر تھے، مولا علی علمدار تھے. مولا علی کے دم سے رسول اللہ کی فوج کا بھرم تھا. علی کے بغیر کوئی جنگ جیتی نہیں جا سکتی تھی. علی کمانڈر تھے، علی علمدار تھے، علی رسول اللہ کا توانا دستے بازو تھے. علی کے اوپر عالم اسلام بھروسہ کرتا تھا کہ اگر علی موجود ہیں تو ہم کوئی جنگ نہیں ہار سکتے. ذہن محترم، یہ علی کی آپ دیکھیں نا، جتنی عظمت تھی جناب امیر المومنین کی، اتنا ہی امیر المومنین کے اوپر ذمہ داریاں بھی تھیں. لہذا ہر محاذ پر امیر المومنین فرنٹ مورچے پر نظر آتے تھے، اور جس محاذ پر بھی ہوتے تھے جب واپس لوٹتے تھے تو زخموں سے چور ہوتے تھے. اب دیکھیں جناب جنگ احد میں میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اتنے زخم لگے ہیں، اتنے زخم لگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں کہ جب جنگ احد سے پلٹے ہیں تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ماہر ترین حکیموں کو بھیجا کہ جاؤ میرے بھائی علی کا علاج کرو. بہت گہرا گھاؤ کھایا ہے میرے بھائی علی نے. جب دونوں حکیم گئے، ڈاکٹر گئے، طبیب گئے تو ایسے ہی واپس آ گئے. کہ یا رسول اللہ ہم علی کا علاج نہیں کر سکتے. رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس قدر گہرے وار ہیں، 19 وار میرے مولا کے سر سے لے کے پاؤں تلک اتنے گہرے زخم ہیں اور اتنے برابر میں ہیں، جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک زخم کو سیئیں گے تو دوسرا کھل جائے گا، دوسرے کو سیئیں گے تیسرا کھل جائے گا. علی کی جان کو خطرہ بڑھ جائے گا.
ہم یہ کام نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ یہ معجزے سے ٹھیک ہو سکتے. ذرا محترم آپ دیکھیں جنگ احد میں میرا مولا فاتح خیبر شیر خدا ایک دفعہ نہیں رسول اللہ کے دفاع میں 3 دفعہ زمین پر ایسے گرے. مولا فرماتے میں ایسے گرا ہوں کہ پھر مجھے لگتا تھا کہ اب میں نہیں اٹھ پاؤں, میری جان نکل جائے گی. لیکن ہر دفعہ جب میرا مولا زمین پر گرتا تھا, مولا فرماتے ہیں تو کوئی نورانی شخص میرے پاس آتا تھا, میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا تھا اٹھو رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے. سوال کرتے ہیں میرے مولا علی کہ یا رسول اللہ وہ نورانی شخص کون تھا کہ جب میں گر جاتا تھا میں سمجھتا تھا اب میں مر گیا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا تھا اور مجھے کہتا تھا جاؤ رسول اللہ کا دفاع کرو. وہ کون شخص تھا؟ کہا وہ میرا بھائی جبرائیل تھا جو تمہاری مدد کے لیے آتا تھا, تمہیں حوصلہ دینے کے لیے آتا تھا. تو ذرا گرامی علی وہ ہستی ہے جس کی مدد کرنے کے لیے جبرائیل آتا تھا. یہ وہی جبرائیل ہے جو وحی لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے. اور یہ وہی جبرائیل ہے کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدہ جب مغموم ہوتی تھی اور محزون تھی تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجنا شروع کیا. جبرائیل آسمان سے زمین پر آتے تھے, جناب سیدہ کے گھر میں اترتے تھے اور جناب سیدہ کو کچھ لکھوایا کرتے تھے. کیوں لکھواتے تھے ذرا گرامی؟ اللہ نے جناب سیدہ کی دلداری کے لیے, جناب سیدہ تاکہ اپنے غموں کو بھلا دیں, اللہ نے جبرائیل کو بھیجنا شروع کیا. مولا علی کو بتایا جناب سیدہ نے کہ جبرائیل میرے اوپر آتے ہیں اور وہ مجھے کچھ کہتے ہیں. میرے مولا نے کہا کہ سیدہ جب بھی جبرائیل آپ کے پاس آئیں تو جو کچھ وہ فرمائیں آپ مجھے لکھواتی رہیں. آپ املا کریں گے میں لکھتا جاؤں گا, ڈکٹیٹ کریں گے میں لکھوں گا. ذرا یہ جو صحیفہ فاطمیہ ہے یہ صحیفہ فاطمیہ وہی صحیفہ ہے کہ جسے جبرائیل نے اللہ کے حکم سے لکھوایا, جس میں تا قیامت آنے والے تمام حالات لکھے ہوئے. دنیا میں کتنے ممالک ہیں, کتنے حکمران ہیں, کیسی حکومت ہوگی, کب ان کی حکومتوں کا سقوط ہوگا, کیا جنگیں ہوں گی, ایک ایک چیز کے حالات تا قیامت اخبار یعنی پورا کا پورا وہ سب کا سب صحیفہ فاطمیہ کے اندر لکھا. اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی علوم کا ایک اہم ترین منبع اور سورس صحیفہ فاطمیہ. ذرا محترم جناب سیدہ کا یہ مقام ہے, امیر المومنین کا یہ مقام ہے. لہذا یہی سیدہ تھی کہ جب علی محاذ جنگ سے زخم کھا کر آتے تھے, سیدہ ایک طرف مولا علی علیہ السلام کی مرہم پٹی کرتی تھی, ان کے بدن سے خون صاف کرتی تھی, دوسری طرف تلوار ذوالفقار کو صاف کیا کرتی تھی. ذرا عجیب ہے ہمارے ائمہ کے ذوالجناح بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے خاص قسم کے حیوانات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو تحفے کے طور پر عطا فرمایا. ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہیں تھا, رسول اللہ کی سواری تھی جو کربلا کے میدان میں موجود تھی. ذرا اسی طرح سے تلوار ذوالفقار کوئی عام تلوار نہیں تھی یہ کہ آپ کو جی لوہے کی ایک تلوار تھی جو مولا علی علیہ السلام کے پاس آ گئی, نہیں. ذرا روایت میں ہے امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اللہ نے آسمان سے تلوار ذوالفقار مولا علی علیہ السلام کے لیے ہدیہ بھیجی تھی.
آسمان سے تلوار ذوالفقار آئی تھی۔ جنگ احد میں بھی ملتا ہے، جنگ احد کے علاوہ بھی ملتا ہے کہ تلوار ذوالفقار مولا علی علیہ السلام کے لیے اللہ نے بھیجی تھی۔ اور یہ تلوار ذوالفقار مولا علی سے بھی ہم کلام ہوتی تھی، رسول خدا سے بھی ہم کلام ہوتی تھی، جناب سیدہ سے بھی ہم کلام ہوتی تھی، گفتگو کرتی تھی۔ جناب سیدہ جب تلوار ذوالفقار کو صاف کرتی تھی تو گفتگو کیا کرتی تھی، اور روایت میں ہے کہ جناب سیدہ نے تلوار ذوالفقار سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ذوالفقار کربلا کے میدان میں میرے بیٹے حسین کی مدد کرنا۔ روایت ہے زانی گرامی، میں یہ روایت ابھی بات یہاں تک پہنچ گئی تو بیان کر دیتا ہوں ذوالفقار کے حوالے سے کہ جب مولا علی علیہ السلام جنگ خندق سے لوٹے عمرو ابن عبدود کو پچھاڑ کر، تو میرے مولا نے تلوار ذوالفقار جو خون آلود تھی ایک دفعہ مولا حسن کو دی، کہا کہ یہ ذوالفقار لے جاؤ اور جا کر اپنے مادر گرامی سے کہنا کہ اسے دھو دے۔ عام طور پر طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ مولا جب جنگ سے واپس آتے تھے تو ذوالفقار امام حسن مجتبیٰ کو دیتے تھے، امام حسن مجتبیٰ اپنی مادر گرامی کو، اور اس طرح سے وہ ذوالفقار دھلتی تھی اور پاک ہو کے آتی تھی۔ جناب سیدہ نے جب اس ذوالفقار کو دھویا، پاک کیا، اور پاک کر کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیا، تو امام حسن مجتبیٰ آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، مولا علی تشریف فرما تھے، کہا بابا تلوار ذوالفقار پاک ہو گئی۔ مولا نے ایک دفعہ تلوار ذوالفقار کو آسمان کی طرف بلند کر کے ایک دفعہ اس کو پلٹا کر دیکھا کہ ذوالفقار کے درمیان ایک ریڈ کلر کا ڈاٹ پڑا ہوا، خون کا ایک قطرہ اس تلوار ذوالفقار کے درمیان میں لگا ہوا۔ پوچھا بیٹا حسن کیا تمہاری ماں نے اس ذوالفقار کو دھویا نہیں، پاک نہیں کیا؟ کہا بابا کیوں نہیں، میری ماں نے اچھی طرح سے دھویا۔ کہا پر اس کے اندر یہ خون کا قطرہ کیسے نظر آ رہا ہے؟ کہا بابا بات تو درست ہے، کہا جاؤ اپنی ماں کو جا کر کہنا کہ اسے دوبارہ سے دھوئے۔ بس اب یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی ذوالفقار کو فاطمہ کی طرف بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ سے استفسار نہ کرو بلکہ ذوالفقار سے کلام کرو، ذوالفقار سے گفتگو کرو، ذوالفقار سے پوچھو ماجرا کیا ہے۔ کہا اچھا۔ ایک دفعہ میرے مولا نے ذوالفقار کو ہاتھ میں لیا اور ایک دفعہ ہوا میں لہرایا، اور پھر ذوالفقار سے کہا کہ ہاں بھائی ذوالفقار بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ سیدہ نے جب تمہیں پاک کر دیا تو یہ خون کا قطرہ کیسے یہاں پر لگا ہوا؟ کہا کہ مولا آپ نے عمرو ابن عبدود کو میرے ذریعے سے واصل جہنم کیا، یہ آپ کے لیے بہت بڑا افتخار ہے۔ اور آسمان کے فرشتے جب اس منظر کو دیکھ رہے تھے تو آپ کو داد دے رہے تھے کہ اللہ کے سب سے بڑے دشمن کو یا علی آپ نے ختم کر دیا۔ کس کے ذریعے سے؟ ذوالفقار کے ذریعے سے۔ تو جب سیدہ مجھے پاک کر رہی تھی اس وقت میں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے تلوار ذوالفقار، عمرو ابن عبدود کے خون کے ایک قطرے کو اپنے اندر جذب کر لو تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے نشانی رہ جائے کہ علی ابن ابی طالب وہ ہستی تھے جنہوں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن عمرو ابن عبدود کو واصل جہنم کیا تھا۔ اور یا علی جب بھی آپ ذوالفقار نیام سے باہر نکالیں گے اور آسمان کے فرشتے اس نقطۂ خون کو دیکھیں گے تو آپ کے اوپر درود و سلام بھیجیں،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے زن گرامی تلوار ذوالفقار، یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ، یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت۔ زن گرامی جناب سیدہ آپ دیکھیں کہ کون ہے؟ شہزادی کونین، ختمی مرتبت کی دختر یگانہ، سیدہ جن کے وسیلے سے کائنات میں یہ سارے رنگ ہیں، سیدہ کے وسیلے سے یہ کائنات خلق ہوئی۔ اللہ جو نعمتیں دیتا ہے سیدہ کے وسیلے سے دیتا ہے۔ وہ ہستی کہ جو تمام ائمہ پر حجت ہے، وہ ہستی کہ جن کی فضیلت کے اقرار کے بغیر کسی نبی کی نبوت اپنے مقام پر نہیں پہنچ سکتی۔ کوئی نبی نہیں بن سکتا جب تک سیدہ کے فضائل کا اقرار نہ کر لے، یہ سیدہ کا مقام۔ لیکن زیادہ گرامی اس چھوٹے سے گھر میں سیدہ جو دیکھیں بھئی حکومت کس کی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہے۔ کس کی حکومت ہے؟ رسول خدا کی حکومت ہے۔ رسول اللہ مدینے کے حاکم ہیں، ایک مقتدر حاکم جن کے پاس خزانہ ہے، ملک کا سارا خزانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنٹرول میں۔ رسول اللہ کے پاس اختیارات ہیں، رسول اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ تصور کریں ایک حکمران کی بیٹی کیسی ہونی چاہیے، کتنے خدمت گزار، نوکر چاکر، کتنے سہولیات ہونی چاہیے ایک حاکم کی بیٹی کی۔ اب آپ سوچیں ایک سپہ سالار آرمی چیف آپ ذہن میں رکھیں، اس کے گھر میں کیا کیا سہولیات ہونی چاہیے؟ آپ کے تو ذہن میں ہوگا نا کیا کیا سہولیات ہونی چاہیے؟ پتہ نہیں کتنے تو نوکر ہوتے ہیں، کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، نہ جانے مثلاً کیا کیا، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ تو ایک آرمی چیف کی کتنے زانی گرامی اختیارات ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ جناب سیدہ کے بابا ہیں اور حکمران ہیں، اور مولا علی فوج کے کماندار ہیں، سپہ سالار ہیں۔ آپ دیکھیں اس کے باوجود گھر کی کیفیت کیا ہے؟ گھر کی کیفیت یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں وارد ہوئے جناب سیدہ کے، تو دیکھا کہ جناب سیدہ کھردرا لباس پہنے، موٹا لباس، یعنی سستا ترین لباس اس زمانے کا جو ہوتا تھا وہ کھردرا لباس ہوتا تھا، جیسے ٹاٹ نہیں ہوتا اس طرح کا۔ ایک ہاتھ میں امام حسن مشتبہ کو لیا ہوا ہے اور پتھر کی چکی چلا رہے ہیں۔ سیدہ جب چکیاں چلاتی تھی نا زانی گرامی، تو سیدہ کے ہاتھوں سے خون جاری ہوتا تھا۔ اب دیکھیں گھر میں فضا موجود ہے، فضا موجود ہے، فضا بھی بعد میں آئی نا، لیکن دن باندھے ہوئے تھے۔ ایک دن جناب سیدہ کام کرتی تھی، ایک دن جناب فضا کام کرتی تھی، اور جب جناب سیدہ چکی چلایا کرتی تھی تو ہاتھوں سے خون نکلتا تھا۔ کھردرا لباس، بچے کو گود میں لیا ہوا ہے، چکی پیس رہی ہیں۔ رسول خدا نے جب اس منظر کو دیکھا، کون ہے؟ حکمران ہے، حاکم ہے، سلطنت کے مالک ہیں، جب اس منظر کو دیکھا بے اختیار ہونے لگے، گریہ کرنے لگے، اور ایک دفعہ جناب سیدہ سے مخاطب ہو کہا کہ دختر یگانہ، اے بذات الرسول، اے میری لاڈلی زہرا، یہ چند دنوں کی زحمتیں سے اسے صبر کے ساتھ گزارا، حوصلے اور ہمت کے ساتھ گزارا، اللہ تمہیں اس صبر پر بہت اجر عطا کرے۔ تو ایک دفعہ سیدہ نے کہا کہ بابا، میرے لیے یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی،
میں اس پر راضی ہوں، میں خوش ہوں اپنی زندگی سے۔ آپ ذرا تصور کریں ذرا گرامی، حکمران کی بیٹی خود سے چکیاں چلا رہی ہے، اپنے بیٹے کو خود پال رہی ہے، خود سے گھر کے سارے کام کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی سے راضی ہوں، خوش ہوں اس پر۔ جانے گرامی، یہی وہ وقت ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، وَلَسَوْفَ رَبُّكَ، کیا ہے وہ کہ خداوند عالم تجھ سے اے زہرا راضی ہو گیا، اور خدا تجھے ایسی نعمتیں دے گا کہ تو خوش ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، خدا تجھے ایسی نعمتیں دے گا کہ پھر تو راضی ہو جائے۔ یہ ہے جناب سیدہ۔ ایک دفعہ جناب سیدہ کے گھر میں سلمان آئے اور آ کر کہا کہ سیدہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اور مجھے کہا ہے کہ ایک فقیر ہے جو کچھ مدد طلب کر رہا ہے، رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، اے سیدہ اگر ممکن ہو تو آپ مدد فرمائیں۔ جناب سیدہ نے کہا کہ واللہ حسن و حسین بھوک کے عالم میں بلبلاتے ہوئے سو گئے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اپنے بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو قربان جاؤ بی بی، آپ کے بچوں کے قربان جاؤ، کہا بلبلاتے ہوئے حسن و حسین سو گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ کہا ہاں ایک لباس میرے پاس پڑا ہوا، میں اس نیکی کو اپنے ہاتھ سے نہیں دینا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ نیکی انجام، ایک لباس میرے پاس پڑا ہوا، جانا اور فلاں یہودی ہے شمون تاجر ہے، اسے دینا، کہنا کہ محمد کی بیٹی نے دیا ہے، اسے خرید لو اور اس کے عوض میں چند خرمے دے دو۔ کہتے ہیں عزیزوں کہ جب وہ لباس تاجر یہودی شمون کے پاس پہنچا، اسے پتہ چلا کہ وقت کے حکمران، وقت کے پیغمبر محمد کی بیٹی کا لباس، ایک دفعہ اس نے اسے چوما، گریہ کیا اور کہا کہ جس محمد کی بیٹی کا زہد و تقوی ایسا ہو، وہ محمد کیسے ہوگا؟ وہاں اس نے کلمہ پڑھا۔ اب دیکھیں لباس سیدہ نے اس یہودی کو مسلمان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ یہ عظمت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی۔ وہی سیدہ ہے، میں زیادہ وقت نہ لوں آپ کا، وہی سیدہ ہے کہ علی کی ولایت کا دفاع کرنے کے لیے میدان سیاست میں بھی بھرپور طریقے سے نظر آتا ہے، میدان مبارزہ میں، میدان جہاد میں سیدہ کوئی کمزور عورت کی طرح نظر نہیں آتی، ایک شجاع خاتون کی طرح، ایک شجاع کمانڈر کی طرح، ایک با بصیرت سیاستدان کی طرح جناب سیدہ لیڈ کر رہی ہیں۔ مولا علی کی مظلومیت کی جتنی تحریک ہے اور مولا علی کے حق کی تحریک کو اگر کسی نے لیڈ کیا ہے وہ جناب سیدہ ہیں۔ مولا علی علیہ السلام اس طرح سے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے، کرتے تھے لیکن اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے جیسے جناب سیدہ کر سکتی تھی۔ جناب سیدہ رسول اللہ کی بیٹی تھی، جناب سیدہ کی عظمت کو سب جانتے تھے، لہذا اتنی آسانی سے کوئی رد نہیں کر سکتا تھا۔ جناب سیدہ نے لیڈ کیا ہے۔ گرامی دیکھیں جناب سیدہ کا گریہ کرنا وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، جناب سیدہ کا رونا، بیت الاحزان بنانا، جناب سیدہ دن میں بھی روتی تھی، رات میں بھی روتی تھی، بات بات پر روتی تھی، احتجاج کرتی تھی جنہوں نے حق علی کو غصب کیا، جنہوں نے حق فاطمہ کو غصب کیا، سیدہ ان سے منہ پھیر لیتی تھی، سیدہ ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی،
کہا مجھے رات میں دفن کیا جائے، وصیت کی کہ یا علی میرے جنازے میں کوئی نہ آئے جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ محترم، جہاں اس کے اندر عاطفہ چھپا ہوا ہے، احساسات چھپے ہوئے ہیں، وہاں اس سے بڑھ کر میری شہزادی زہرا کی حکمت عملی تھی، ان کی تدبیر تھی تاکہ دشمنان زہرا اور دشمنان علی کے کارناموں کو عیاں کیا جائے، ان کی دشمنیوں کو آشکار کیا جائے، ان کے حربوں کو آشکار کیا جائے، ان کے ظلم کو آشکار کیا جائے۔ یہ سیدہ کی تدبیر تھی، سیدہ کی حکمت عملی تھی۔ محترم، جناب سیدہ نے یہ قربانی دی ہے۔ سیدہ ولایت کی مدافعہ ہے، سیدہ ایک سیاست مدار بھی ہیں، سیدہ ایک مجاہدہ بھی ہیں، سیدہ ایک زوجہ بھی ہیں، سیدہ ایک دختر بھی ہیں، سیدہ ایک ماں بھی ہیں، سیدہ ایک مجاہدہ بھی ہیں، سیدہ کے کئی پہلو ہیں، ایک عارفہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں۔ اب دیکھیں عزیزان گرامی، جو لوگ گھر میں کام کرتے ہیں، گھریلو خواتین ہوتی ہیں، عام طور پہ سوچا نہیں جاتا کہ وہ باہر کوئی مبارزہ بھی کر سکتی ہیں، سیاسی میدان بھی سنبھال سکتی ہیں، جہاد کے میدان کو بھی سنبھال سکتی ہیں۔ اور جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جو لوگ سیاسی کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ گھر کے کام کہاں کریں۔ سیدہ بأحسن وجہ اپنی اولاد کی تربیت کا خیال رکھتی ہیں، گھر کا خیال رکھتی ہیں، اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہیں، اپنے بابا کی تحریک کے ساتھ اپنے شوہر نامدار علی ولی اللہ کی تحریک کو لیڈ کیا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ محترم، آج ولایت علی ابن ابی طالب اگر ہم تک پہنچی ہے، یہ سیدہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ سیدہ خود قربان ہوئی ہیں ولایت علی ابن ابی طالب۔ ولایت کا پہلا شہید محسن ہے، اور ایک معنی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ولایت کا پہلی شہیدہ جناب سیدہ ہے۔ محترم، سیدہ آج بھی مددگار ہیں، یاد رکھیے گا، آپ میں سے ہر شخص کی مددگار، میری، آپ کی، میرے بچے یہاں بیٹھے۔ روایت ہے عزیزان گرامی بڑی خوبصورت، میں جب پہلی دفعہ دیکھی تو میں حیران رہ گیا اس روایت کے بارے میں۔ جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں آل محمد کے چاہنے والے بچوں کی تربیت میں خود کرتی ہوں۔ یہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، والدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ آل محمد کے چاہنے والے بچوں کی تربیت کا ذمہ میرا ہے، میں خود تربیت کرتی ہوں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ابھی ہم نے اپنے بچوں کو مثلا مودت اہل بیت ہم نے گھول کے پلا دی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ بھائی تم نے کیا کیا؟ یہ سیدہ نے کیا ہے، جناب فاطمہ الزہرا نے کیا ہے۔ نہ جانے گرامی ہمارے بچے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے دل میں آل محمد کی مودت ہے۔ یہ بچے دشمن اہل بیت بھی ہو سکتے تھے، اللہ نے عزیزان گرامی ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں۔ آج بھی جناب سیدہ ہم سب کی مددگار، ہمارے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ہمیں نیکی کی طرف راغب کرتی ہیں۔ اگر ہم آج عزادار ہیں مولا حسین علیہ السلام کے، جناب سیدہ کے وسیلے سے ہیں، جناب سیدہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اور کل عالم محشر میں ہم اپنے اعمال کی بدولت اگر جہنم میں جا رہے ہوں گے تو اس وقت بھی اگر کوئی ہماری انگلی تھامے گا تو وہ جناب سیدہ ہوگی۔ جانے محترم، شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتا ہوں، شہزادی زہرا سے تعلق رکھتا ہے۔ خود انہوں نے نقل کیا کہ لبنان میں جب یہ 33 روزہ 2006 میں جنگ ہوئی ہے تو 33 ڈیز بمباری کی ہے اسرائیل نے، 33 ڈیز،
کیوں بمباری کی؟ ذرا گرامی اس لیے بمباری کی کہ یہ جناب فاطمہ الزہرا کے ماننے والے ہیں، یہ مولا حسین کے عزادار ہیں، یہ ظلم کا مقابلہ کرنے والے ہیں، یہ اسرائیل کو قبول نہیں کرتے، یہ امریکہ کو قبول نہیں کرتے، یہ ان کے سامنے سینہ سپر ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا جیسے ان کے مولا نے اعلان کیا تھا، ہیہات من الذلہ، نہ کل ہمارے مولا نے ذلت کو قبول کیا تھا، نہ آج ان کے نوکر ذلت کو قبول کرنے والے۔ 33 روز بمباری، اور ہدف کیا تھا؟ حزب اللہ کو ختم کر دیں، سید حسن نصر اللہ کو یا اسیر کر لیا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ لیکن 33 روز جناب سیدہ کے یہ بیٹے، غیور بیٹے، جرت مند بیٹے، بہادر بیٹے ڈٹے رہے اسرائیل کی بمباری کے سامنے، گھر گرتے رہے، بلڈنگیں تباہ ہوتی رہی، لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کا راستہ نہیں چھوڑا، ان کا مشن نہیں چھوڑا، ظلم کے سامنے ڈٹے۔ 33 دن کے بعد، 33 ڈیز کے بعد اعلان ہوا کہ اسرائیل جتنے حربے استعمال کر سکتا تھا اس نے حربے استعمال کیے، لیکن سارے حربے ناکام، اور سیدہ کا بیٹا حسن نصر اللہ پوری عزت اور سربلندی کے ساتھ اس جنگ میں کامیابی کا اعلان کرتا ہے۔ اس جنگ کے تیسرے دن آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہوگا، سید حسن نصر اللہ نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ امریکہ اسرائیل جان لو اس بات کو، تم نے جن سے ٹکر لی ہے وہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، تم نے جن سے ٹکر لی ہے وہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، تم نے جس سے ٹکر لی ہے وہ حسن مجتبیٰ کے ماننے والے ہیں، تم نے جس سے ٹکر لی ہے وہ حسین اور فاطمہ کے ماننے والے ہیں۔ یہ پہلی پریس کانفرنس تھی سید حسن نصر اللہ کی 33 ڈیز میں، تیسرے دن انہوں نے کی تھی۔ کتنا بڑی تبلیغ ہے جان گرامی، ہمارے ہزار اشرے ایک طرف، حسن نصر اللہ کا ایک پریس کانفرنس، ایک جملہ ایک طرف، کتنی بڑی تبلیغ ہے تشیع کی۔ یہ مکتب حق ہے جان گرامی۔ وہ فرماتے ہیں قاسم سلیمانی خدا ان کے درجات بلند فرمائے، عاشق زہرا تھا، عاشق حسین تھا، خدمت گزار اہل بیت تھا، جس نے جناب زہرا، جس نے جناب ثانیہ زہرا کے روضے کا دفاع کیا۔ کتنا بڑا افتخار ہے ذرا، کتنا بڑا افتخار، کتنا بڑا افتخار ہے کہ وہ محافظ کربلا ہے، وہ محافظ سامرہ ہے، وہ محافظ کاظمین ہے، وہ محافظ نجف ہے۔ اس نے دشمنان زہرا، دشمنان اہل بیت، داعش کا خاتمہ کیا جو عالم انسانیت کے لیے خطرہ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 33 روزہ جنگ ہوئی تو حزب اللہ بالکل ایک محاصرے میں آ گئی، ایک بٹالین بہت بڑی، اور مسلسل بمباری ہو رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس مجاہد نے مجھے خود نقل کیا کہ اس وقت میں کہ جب ہر طرف موت کا پہرا تھا، ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ علاقہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، موت سے تو نہیں ڈرتے حزب اللہ والے، کہا ہمیں موت کا خوف نہیں تھا، ہمیں لگ رہا تھا یہ علاقہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، اس پہ قبضہ ہو جائے گا اسرائیل کا۔ کہا ہمارے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے تھے، لاشیں پڑی ہوئی تھی، لوگ زخمی تھے۔ اس وقت میں کہ جب کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، میں نے اس وقت جناب زہرا سے توسل کیا کہ سیدہ آپ محمد کی بیٹی ہیں، حسین کی ماں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ کہا کہ میں نے ایک جملے میں توسل کیا اور میں نے عالم غشی میں، عالم رویا میں دیکھا کہ 2 محترم خواتین میرے سامنے کھڑی ہیں، محجبہ۔ مجھے الہام ہوا کہ یہ محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا۔ میں ان کے قدموں میں گر گیا اور میں نے کہا کہ سیدہ بس اب آپ سے امید ہے، ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، علاقہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس علاقے کی خاطر۔ سیدہ نے اپنے ابا سے ایک رومال نکالا اور رومال نکال کر ایک دفعہ اسے فضا میں پھینکا اور کہا کہ اے مجاہد سب کچھ ختم ہو گیا، جاؤ سب کچھ ختم ہو۔ کہا جب میں ہوش میں آیا
تو میں نے دیکھا کہ زمین سے راکٹ آسمان کی طرف جا رہا ہے اور اسرائیلی ہیلی کاپٹر زمین پر گر رہا ہے. اسرائیلی ہیلی کاپٹر زمین پر گر رہا ہے. اسرائیلی ٹینکس ہیں میرکاوا، جو جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اس زمانے کی. آج سے میں 2006 کی بات ہے. اس وقت میں وہ جدید ترین ٹینک آئے تھے. کہا تھا کہ یہ شکست ناپذیر ٹینک ہے، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. زن محترم کہتا ہے کہ یہ مجاہد کہتا ہے، قاسم سلیمانی نے نقل کیا، 7 ٹینک جنہیں کہا گیا کہ شکست ناپذیر ہیں، حزب اللہ کے مجاہدین نے انہیں تباہ و برباد کیا. محاصرہ توڑا گیا اور وہ زمین دوبارہ سے حزب اللہ کے ہاتھ میں آئی. سیدہ آج بھی آپ کی مددگار ہے، میری مددگار ہے. آج تشیع پاکستان میں سربلند ہے بخدا سیدہ کی وجہ سے. دشمن نے کتنی سازشیں کی آپ کے خلاف، لیکن آج آپ سربلند ہو. دشمن دیوار سے لگا ہوا ہے، وہ آپ کو دیوار سے لگانا چاہتے تھے، آج وہ خود دیوار سے لگے. یہ سیدہ کی بدولت ہے، سیدہ کے شوہر نامدار کی بدولت ہے، سیدہ کے فرزندوں کی بدولت ہے جن کا آپ ماتم کرتے ہو. میں نے بہت زحمت دی آپ کو. عزیزوں، سیدہ کی جتنی عظمت ہے نا، اتنی ہی مظلومیت بھی ہے. سیدہ راتوں کی تاریکی میں اٹھ اٹھ کر رویا کرتی تھی اور بڑی زور زور سے کہا کرتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا. بابا مجھ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر سفید دنوں پہ پڑتے وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. عزیزو، تمام ائمہ نے جناب سیدہ پر گریہ کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ میرا جد امیر المومنین 2 نشانوں کو کبھی نہیں بھلا سکا، 2 غموں کو کبھی نہیں بھلا سکا. ایک سیدہ کے ہاتھ پہ لگنے والا تازیانہ، جس نے جناب سیدہ کے عصمت سے بھرے ہاتھوں کو جس نے داغدار کر دیا تھا. ایک پورا جیسے دستبند ہوتا ہے نا ذالی گرام، اس طرح کا ایک نشان جناب سیدہ کے بازو پر لگا ہوا تھا. اور دوسری وہ میخ جب جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان آئی ہے تو ایک جلتی ہوئی میخ جناب سیدہ کے سینے میں پیوست ہوئی ہے. مولا علی کبھی اسے نہ بھلا سکے. عزاداروں، بس وہ وقت بھی آیا کہ جناب سیدہ فرش پر ایک دفعہ صاحب فراش ہوئی اور ام ایمن سے کہا، ام ایمن دیکھو، جب تک میرے تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ جانا کہ میں زندہ ہوں، اور جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ جانا میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں. لیکن ام ایمن اس بات کو یاد رکھنا، میرے حسن و حسین باہر گئے ہوئے ہیں، وہ بھوکے ہوں گے، وہ پیاسے ہوں گے. جب وہ آئے نا تو انہیں پہلے کھانا دے دینا، یہ نہ بتانا ان کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے. عزاداروں، بس جناب سیدہ کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتے آتے ایک دفعہ بند ہو گئی. عزاداروں، ایک دفعہ ام ایمن نے چیخنا شروع کیا، چلانا شروع کیا، گریہ شروع کیا. عزاداروں، اتنے میں بچے آئے. جیسے ہی بچے آئے نا، سب نے اپنے آنسو پوچھ لیے، رونا بند کر دیا. بچوں سے کہا، بچوں تمہارے لیے کھانا تیار ہے، پہلے کھانا کھا لو. ایک دفعہ حسین آگے بڑھ کر کہا، ام ایمن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ماں کے بغیر کھانا کھائیں. عزاداروں، بس ایک دفعہ حسین نے جب اصرار کیا نا، ام ایمن نے کہا، حسین اب تیری وہ لقمے بنا کے دینے والی ماں اس دنیا میں نہ رہی، اب زہرا اس دنیا میں نہ رہی. عزاداروں، بس حسین دوڑے، حسن دوڑے، آئے ماں کے قدموں کے پاس، ایک دفعہ گریہ کرنا شروع کیا. حسن مجتبیٰ سینے پر ہے، حسین قدموں پر ہے. حسین کی آواز بلند ہوئی، کلمین یا امی، ماں
ماں مجھ سے بات کرو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں واللہ بندے کفن کھلے، زہرا نے اپنے بازو باہر نکالے اور حسین کو مخاطب ہو کر کہا آ میرے غریب حسین آ میرے پیاسے حسین آ میرے لاڈلے حسین اللہ جانے کب تلک سیدہ نے حسین کو گلے سے لگایا، یہاں تک کہ علی نے آگے بڑھ کر کہا حسین ماں کے سینے سے ہٹ جا، واللہ جبرائیل ندا دے رہا ہے کہ آسمان کے فرشتے گریہ کر رہے ہیں، ان کا گریہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حسین ماں کے سینے سے نہیں اٹھ جاتے۔ اجرکم اللہ عزاداروں، یہ وہ حسین ہے جو ماں کی خدمت میں آئے نا آخری وقتوں میں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ماں حسین کے پاس پہنچی ہے، جانتے ہو کب؟ کہ جب حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا، جب سر تن سے جدا ہو گیا، ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے حسین کی انگشتر نکالنے کے لیے، سادات مجھے معاف کریں گے مولا کی انگلی کو کاٹ دیا۔ زداروں وہ ملعون بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ آسمان سے عماریاں نازل ہو رہی ہے۔ ایک عماری جب نازل ہوئی ہے نا زداروں، تو اس میں سے چند معتبر خواتین نکلی، نورانی خواتین نکلی، ان میں سے ایک نورانی ترین خاتون تھی۔ وہ جب عماری سے باہر نکلی ہے نا، کبھی زمین پہ گرتی ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے، کبھی زمین پہ گرتی ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے اور کہتی جاتی ہے قتلوک یا بنیا وما عرفوک، ہائے میرے غریب بیٹا تجھے پیاسا قتل کر دیا گیا، تیری معرفت نہ رکھی گئی۔ عزاداروں یہ وہی سیدہ ہے کہ جب سیدہ کی لاش اطہر کو جب قبر میں اتار رہے تھے نا علی ابن ابی طالب، تو ایک دفعہ غش کھا کر زمین پر گرے، ایک دفعہ صاحب نے اٹھایا، کہا یا علی آپ تو خیبر شکن ہیں، کیا بات ہے؟ کہا میں خیبر شکن ضرور ہوں، لیکن زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ سیدہ آج اس دنیا سے کیا اٹھی ہے؟ اب علی میں طاقت نہ رہی، اب علی میں وہ ہمت نہ رہی۔ خدایا تجھے واسطہ جناب سیدہ کا، ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، بار الہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو جناب سیدہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا یا اللہ ماتم حسین